اللہ نے فرمایا مالوں کو اپنے میری راہ میں لگاؤ، فی سبیل اللہ استعمال کرو۔ کمثل حبۃ، تو پھر یہ دیکھو دانے کی طرح پروان چڑھے گا، اور میں تمہیں اس کو کئی سو گنا بڑھا کے دے دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر بے شمار گنا، تو میں نے بتایا اخلاص کی وجہ سے۔ ایک اور چیز ہے، پوزیشن بھی دیکھی جائے گی اخلاص کے ساتھ ساتھ۔ ایک آدمی ہے کروڑوں کا مالک ہے، وہ خرچ کرتا ہے، مثال کے طور 2 روٹی خرچ کرتا ہے، تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے 2 روٹیاں نکالنا کیا ہے، 100 نکالنا بھی کچھ نہیں، مگر 2 روٹی اس نے دی۔ ایک آدمی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس ٹوٹل کائنات 2 روٹی ہے، اور وہ 2 روٹی جو اس کے پاس ہے وہ اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی 2 روٹی خرچ کر رہا ہے، وہ بھی 2 روٹی خرچ کر رہا ہے، وہ بھی ایک فقیر کو 2 روٹی کھلا رہا ہے، یہ بھی ایک فقیر کو 2 روٹی کھلا رہا ہے۔ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ میری کیا اوقات، میں کیا دوں گا، میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہاں پوزیشن بھی دیکھی جائے گی کہ آپ کس قسمہ پرسی میں دے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں یہ جو تنگ دست ہے، اس کی 2 روٹیاں اس کے سارے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اس کا سارا خزانہ یہی ہے نا، ٹوٹل اس کا خزانہ یہی تھا، اس 2 روٹیاں ہی تھیں اس کے پاس، اور وہ بھی دے دی، تو اب اس کا دینا اس امیر کی 100 روٹیوں پر بھی بھاری ہوگا، کیونکہ اس نے اگر 100 بھی دی مثال کے طور پر، 1000 بھی دی، تو بھی بڑی گنجائش کے ساتھ دی ہے، آسانی سے دی ہے، اور اس نے دی ہے تنگ دستی کے ساتھ۔ اللہ، یہی تو بات ہے جو قرآن میں آئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم تمہیں کھلاتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو یہ اصل میں آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے گھر میں، آل رسول کے گھرانے میں فقر و فاقہ تھا، اور عام طور پہ فقر و فاقہ ہی رہتا تھا۔ پھر کچھ آ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، 3 دن تک روزہ رکھا سب نے، حضرت سیدہ زہرا نے، ان کے بچوں نے، مولا علی نے، سب نے روزہ رکھا۔ تو 3 دن ایسا ہوا کہ کوئی آ گیا افطار کے وقت، افطار کرنے بیٹھے تو کوئی آ گیا اور اس نے سوال کیا، تو سارا افطار جو بھی تھا تھوڑا بہت وہ سب اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا، دیتے چلے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو اپنے رب کے لیے تمہیں کھلا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکرانہ شکریہ نہیں چاہتے، کوئی عوض معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ جناب انسان اس جذبے سے اپنی تنگ دستی کے باوجود دے رہا ہو تو یقیناً بڑے بڑے امیروں کے بڑے بڑے خزانے خرچ کرنے سے بھی آگے نکل جائے گا معاملہ، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بڑھا دیتا ہے، اس وجہ سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا، اب آئیے دیکھیے کچھ چیزوں کی احتیاط بھی ہے، وہ کیا، الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون۔ اچھا ایک چیز ذرا میں، ایک آیت رہ گئی اس میں 2 صفتیں، اس کو بھی واضح کر دوں، واللہ واسع علیم۔ اس کے مضمون کے بعد فرمایا اور اللہ بہت کشادگی والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان دونوں صفات کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے، ہر صفت میں کانٹیکسٹ ہے اور بڑی مناسبت سے آئی ہیں قرآن میں۔ یہاں پہ واسع اور علیم کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بات ہوئی ہے دینے کی، بڑا چڑھا کے دینے کی، وسعتوں کے ساتھ دینے کی، ہماری تنگیوں کو وسعتوں میں بدلنے کی بات ہوئی ہے، ہمارے تھوڑے کو بہت زیادہ کرنے کی بات ہوئی ہے، دانے کی مثال دی ہے، تو اللہ نے بتا دیا یہ میں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں واسع ہوں، میں خود گنجائش والا ہوں، اور میرے پاس جو وسعت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تمہیں بالکل اس میں تردد کی ضرورت نہیں ہے کہ سوچو پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا خیال یہ آتا ہے آدمی کو کہ حساب کون رکھے گا، میں تو دے رہا ہوں، بار بار دے رہا ہوں، ہمیشہ دیتا رہا ہوں، حساب کون رکھے گا؟ فرمایا اس سے بھی بے فکر ہو جاؤ، میں علیم بھی ہوں، جو بھی تم نکال رہے ہو سب میرے علم میں ہے، ایک ایک دانہ تمہارا میں جانتا ہوں، اس کی قدر و قیمت جانتا ہوں، اور سب میرے حساب میں، میرے یہاں جو تمہارے کھاتے کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔
اللہ نے وہ سارے اکاؤنٹ اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں، ان کا علم بھی اس کے پاس ہے، لہذا جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہر ایک کے کھاتے سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے بینک میں جاتے ہیں تو یہاں پر تو سود بنتا ہے نا، بڑھتا رہتا ہے، پھر جا کے لاتے ہیں، پتہ چلے لاکھ جمع کرائے تھے کروڑوں میں ہو گیا، تو یہ تو ہے بینک کا سود، مگر خدا کے یہاں سود نہیں ہے، خدا کے یہاں فضل ہے۔ لہذا وہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہوا، اللہ فرماتا ہے سب مجھے معلوم ہے، میں اس کا پورا حساب لگا کے تمہیں دے دوں گا، بلکہ بے حساب بھی دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علیم، اور اس کے بعد فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بعد پیچھے نہیں لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، کیا چیز؟ من ولا ادا، نہ تو احسان جتلانا اور نہ اذیت پہنچانا، یہ نہ کریں، احسان نہ جتلائیں، یہ منع کر دیا۔ احتیاط یہ ہے کہ جو خرچ کریں اس پہ احسان نہ جتائیں، اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ بہت سے لوگ ہیں اب خرچ کرتے ہیں کس لیے معلوم ہے؟ تاکہ اپنا بھرم قائم کریں، اپنا روب جمائیں، لوگوں پہ کنٹرول رکھیں، اپنی پارٹی مضبوط کریں، اپنا گروپ مضبوط کریں، اپنا آرڈر چلائیں، اپنا حکم چلائیں، اور جو چاہیں کام لیں، اور جب کوئی ذرا سا بھی وہ کرے، منع کرے، انکار کرے تو اسے ڈانٹیں اور احسان جتا کے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں کہ جناب یاد رکھنا ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آج آپ کے بدن پہ کپڑے یہ بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں، تو یہ کر کے اس کو بیچارے کو شرمندہ کر دینا اور اس کو اپنے پیچھے تابع بنا لینا۔ یہ ہیں ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سیاسی طور پر بھی ہیں اور ویسے معاشرتی طور پہ نظر آتی۔ یہ چودھری والا ذہن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، چودھری کرے گا یہ، جس کے ذہن میں چودھری ازم ہوگا، تو ایسے لوگوں کے اندر یہ خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیچھے مائنس ویلیو رکھتا ہے، اس کے اندر نگیٹیوٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے وہاں اس قسم کی صورتحال میں خرچ کرنے کے بعد اندر اور خرابی بڑھتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر خرابی بڑھتی ہے، کیونکہ یہ منفی نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ایسے خرچ کرنے والے سن لیں، قول معروف، اچھی بات ہی کر لیا کریں، نہ کریں خرچ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے بندوں کو دینا جانتا ہے، تم اس طرح کا کام کر کے مت کرو خرچ۔ فرمایا قول معروف، اچھی بات کر لو، ومغفرۃ، اور لوگوں سے درگزر کر لو، معاف کر دو کوئی چیز، خیر من صدقہ، یہ تمہارے صدقے سے بہتر ہے، یہ صدقہ جو تم کرو نہ کرو۔ فرمایا یتبع اذا، ایسا صدقہ جس کے پیچھے اذیت دے رہے ہو لوگ، معاشرے کو غلام بنانا چاہتے ہو۔ صدقہ خیرات میں غلامی نہیں ہے، صدقہ خیرات میں احسان مندی ہے، میں نے پہلے بتا دیا۔ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم احسان مند رہیں ان کے جنہوں نے لے لیا، فقیروں کے، غریبوں کے، یعنی جو واقعی فقیر ہیں، یہ پروفیشنل فقیروں کی بات نہیں کر رہا میں، جو واقعی غریب ہیں، جو بیچارے رہتے ہیں پسماندہ علاقوں میں، سفید پوش ہیں، ان کے احسان مند ہیں آپ کہ انہوں نے یہ لے لیا آپ سے عطیہ، اور یوں اللہ کی قرب حاصل کرنے کا آپ کو موقع دیا۔ تو یہ جذبہ اٹھنا چاہیے صدقے خیرات سے۔ یہ تھوڑی کہ ہم لوگوں کو غلام سمجھیں اور ہم سمجھے کہ ہم آقا ہو گئے، غلام ہو گئے، ہم کھلا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے کھاتے ہیں، نہیں۔ فرمایا پھر تم اچھی بات کر لو، یہ بہتر ہے، اور فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور بڑا بردبار ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پیچھے اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ احسان اور اذیت، احسان جتانا اور اذیت دینا یہ نہ کرو۔ اگر تم نے ان چیزوں سے بچ کر کے کر لیا صدقہ خیرات، یعنی تم کر کے بھول گئے، اللہ کے واسطے دے کر آئے، بس بھول گئے، دے دیا، ختم ہو گئی بات، اور پھر تمہارا رویہ بڑا اچھا رہا، تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ 3 دفعہ فرمایا ان کا ان کا ان کا، اس میں کتنی شفقت ہے، کیسی عنایت ہے رب ذوالجلال کی۔ حالانکہ ایک ہی دفعہ کافی ہوتا، لیکن فرمایا نہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور یہ جو ان کے رب کے پاس یہ جو فرمایا، یہ تو جھوم اٹھنے والی بات ہے، یہ تو ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا۔ گویا اللہ نے اپنے آپ کو ان کا رب قرار دے کر کے خود اپنی نسبت ان کی طرف منسوب کر دی۔ اتنا راضی ہوا وہ کہ تم نے میرے لیے صرف اپنے مال کا کچھ حصہ ہی نکالا تھا، لو اس کے بدلے میں میں خود تمہارا ہو چکا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا رب، ان کے رب کا مطلب میں تمہارا ہو گیا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان لوگوں کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ان کا رب. تو وہی اجر دیکھیے، پوری گویا فائل بنا کے آپ کو دے دیا جائے، دنیا میں پکڑا دیے، قیامت کے دن لے کے پہنچ جائیے گا اور انشاءاللہ یہ فائل آپ کو آگے لے جائے گی. اور خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم اکیلے نہیں رہو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اسی وجہ سے آگے فرمایا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ارے جس کے ساتھ میں ہو جاؤں اسے کوئی خوف یا غم رہ سکتا ہے؟ میں نے تمہاری منزلیں ہی نہیں بسائیں آگے، میں خود تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا ہو گیا تو پھر تمہارے لیے آگے کوئی خوف نہیں، کوئی تمہارے لیے حزن نہیں، غم نہیں. اطمینان سے آؤ. ایسے ہی لوگ ہیں جو قبر میں اتریں گے تو سکون کی چادر میں لپیٹ دیے جائیں گے اور نور ان پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا. اندھیری قبر میں ان کے یہ صدقہ خیرات کی روشنیاں پہنچ رہی ہوں گی. حقیقت ہے. تو دوستو یہ احکام ہیں. اور آخری بات اسی پہ ایک عرض کر دوں، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا، صدقہ خیرات کرنے والوں کے اندر ایک اور تبدیلی کیا آتی ہے؟ تثبیت من انفسہم. اندر نفس یا نفس مراد دل، یعنی انر سیلف. یہ جو انر سیلف ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہمارا انر سیلف آج کل بہت کمزور ہو رہا ہے. آؤٹر سیلف مضبوط ہو گیا، انر سیلف کمزور ہو رہا ہے. ہم پہ خوف پیدا چھا رہا ہے، ہر وقت چھا رہا ہے خوف، موت کا خوف، پتہ نہیں کیا کیا خوف، کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا. ایسے بہت لوگ ملتے ہیں بیچارے، اچھے کھاتے پیتے لوگ، سب کچھ ہے، ساری سہولت دولت پیسہ سب ہے، وہ کہتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. تو یہ اندر سے انر سیلف کمزور ہو گیا. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دیتے رہیں. تو اللہ فرماتا ہے اندر سے استحکام آ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے نا. جب اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. اور جس کا ایمان بڑھ گیا اس میں کوئی نفسیاتی یہ وہ عوارض نہیں رہتے، پھر وہ سیلف کنٹرول ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر مضبوطی پاتا ہے، پائیداری پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، سیلف اسٹرینتھ اس کی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی قوت کے لیے بھی اللہ کی راہ میں دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں.